بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، ابو لہب جو یہ کہہ رہا میرے بھتیجے کی نسل کٹ گئی، اب کوئی نہیں محمد کا نام لینے والا، وہ تیرا محمد، وہ تیرا محمد۔ یہ بات ہے سورہ کوثر کی۔ اکثر ہم سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا ہے کوثر؟ کیا ہے کوثر کا مطلب؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات کہ آج کی زندگی میں سورہ کوثر کا کیا تعلق ہے۔ سورہ کوثر یہ سب سے چھوٹی سورت ہے اور قرآن کی ہر آیت کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچا واقعہ ہے، اور ایسا ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے اس سورہ کے نازل ہونے کے پیچھے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے۔ مکہ کی وہ دوپہر بہت خاموش تھی، لوگ جو ہیں آرام کر رہے تھے، اللہ کے نبی خاموش تھے، ان کے بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ بچہ جو کل تک آپ کی گود میں تھا اب مٹی کی گود میں چلا گیا، مگر ایک آدمی جس کا نام ابو لہب ہے وہ بہت خوش تھا۔ میرے بھتیجے کی نسل کٹ گئی، اب کوئی نہیں محمد کا نام لینے والا، وہ تیرا محمد، وہ تیرا محمد۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا، آپ کے ہر غم ہر پریشانی پر وہ قہقہے لگا رہا تھا اور وہ خوشی سے چلا کر لوگوں کو بتا رہا تھا، بھتیجے کی نسل کٹ گئی، اب کوئی نہیں محمد کا نام لینے والا، وہ تیرا محمد، وہ تیرا محمد۔ اس کی آواز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر کر رکھ دیا۔ ابو لہب لوگوں کو کھجور بانٹ رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، نبی فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، بس اب آپ عبادت کیجیے۔ اور جو کہہ رہا ہے محمد کی نسل کٹ گئی، اصل میں اس کی نسل کٹ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا، ابو لہب بے وقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اللہ نے اس کو جیتے جی برباد کر دیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سورہ کوثر یہ سوچ کر نہیں پڑھنی ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، نماز جب پوری ہو جائے گی، بہت کم آیتیں ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ احساس دلایا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو تسلی دے رہا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ بے شک کسی بات پر زور دینے کے لیے کہا جاتا ہے، انا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والا موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں ایک بہتا ہوا جھرنا، جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ آتینا کے معنی ہے گفٹ دینا، تحفہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ کو یہ احساس دلایا ہے کہ آپ ساری کائنات میں آپ کا مقام سب سے اہم ہے، آپ سب سے اونچے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود تسلی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور ہم سب کو یہ تحفہ دیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو تحفہ دیا ہے وہ ہے قرآن، جو آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ اور تیسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا وہ کیا ہے؟ اپنے نبی کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں دی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نام بھی اللہ کی نبی کی بیٹیوں کے نام پر رکھتے ہیں۔ میری خود کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ اس کے علاوہ صحابیوں کا تحفہ دیا جو آپ کے ساتھ
ہمیشہ کھڑے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی عبادت کا ذکر کیا، ایک تو بدنی عبادت اور ایک مالی عبادت۔ بدنی عبادت میں تو نماز آ گئی اور مالی عبادت کے اندر آ گیا قربانی، یعنی آپ جو ہے ذاتی عبادت بھی کریں نماز کی شکل میں اور قربانی کر کے اس کا گوشت غریبوں میں بھی بانٹیں، یعنی ایک ہو گئی آپ کی پرسنل عبادت اور ایک ہو گئی آپ کی پبلک عبادت جو کہ ہے قربانی کی شکل میں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں بے شک آپ کا دشمن ہی ہے جو ابتر ہے۔ شانیہ کا کیا مطلب ہے؟ شانیہ ایک ایسے دشمن کو کہتے ہیں، ایسی دشمنی جس میں جو ہے عقل کا کام کرنا بند ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس غم بھرے ماحول میں جہاں آپ کی اولاد جو ہے آپ سے جدا ہو گئی، اس شخص نے آپ کا مذاق اڑایا، اور جس طریقے سے آج کل جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی شانیہ کے اندر شامل ہے، تو وہ خود ابتر ہو گئے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں لیکن ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا۔ تو آج بھی ہم اس سورہ کو کیسے اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں؟ اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتے ہیں، یا لوگ طانا مارتے ہیں، یا پھر آپ سوچیں کہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ ہماری نسل کیسے بڑھے گی۔ آج بھی وہ زمانہ ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ لڑکا ہی نام چلائے گا۔ تو اس طرح کی سوچ سے بچیے۔ اگر کوئی پریشانی ہو یا اگر کوئی پریشان ہو تو آپ اس کا سہارا بنیے، جیسے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود تسلی دی تھی۔ آپ بھی اس پریشان حال آدمی کو تسلی دیں، آپ اس کو یہ یقین دلائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہمارے لیے دنیا میں کوثر کیا ہے؟ دنیا میں ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارا وقت، ہر چیز کوثر ہے، ورنہ آپ اور لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ اداس نہ ہوں، نعمتوں کو شمار کریں۔ اگلی بار جب بھی سورہ کوثر پڑھیں تو ان باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔